الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آداب کا مذاکرہ، جس میں ادب نمبر 14 میزبان کے آداب، مہمان کے آداب۔ میزبان کو چاہیے کہ دعوت دیتے وقت 7 نیتیں ذہن میں رکھے۔ دعوت میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی نیت ہو، سنت قائم کرنے کی نیت ہو، اپنے بھائی کی عزت افزائی کی خاطر دعوت دے۔ چوتھی نیت مومن بھائی کا دل خوش کرنے کی نیت ہو۔ پانچویں نیت اس کے دل سے غم دور کرنے کی نیت ہو۔ مہمان کو دعوت دینے کی چھٹی نیت ہے اپنے بھائی سے ملاقات کی نیت ہو۔ ساتویں نیت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ ان 7 نیتوں کے ساتھ کسی کو دعوت دی جائے۔ مہمان 5 آدمیوں کی دعوت قبول نہ کرے۔ بدعتی آدمی کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی دعوت قبول کرنا دراصل اس کے اکرام میں داخل ہے۔ جیسے دعوت دینا اکرام ہے، ویسے دعوت قبول کرنا بھی اکرام ہے۔ اگر ہم ہر کسی کی دعوت قبول کر لیں گے تو اس کی عزت افزائی ہوگی، اور بدعتی کی عزت افزائی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے بدعتی کی دعوت قبول نہ کرے۔ ظالموں اور ان کے مددگاروں کی دعوت قبول نہ کرے۔ ظالموں میں صاف طریقے سے سیاسی لیڈروں کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں بہر صورت ظلم پایا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں پولیس کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں بھی ظلم درندوں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ویسے عام طور سے یہ قوم دعوت دیتی بھی نہیں ہے۔ حرام کھانے والے عام طور سے حلال کھلانے کے جذبے نہیں رکھتے ہیں۔ سود کھانے والے کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سودی کاروبار کی عزت افزائی ہوگی۔ برملا فسق اور فجور میں مبتلا شخص کی دعوت قبول نہ کرے۔ کھلے عام کوئی آدمی شراب پیتا ہے، جوئے کا کاروبار چلاتا ہے، ناچ گانے کا سامان بیچتا ہے، یہ سب کھلے طور پہ فسق کرنے والے ہیں۔ جس کا مال زیادہ تر حرام کا ہو اس کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف پرہیزگار کا کھانا ہی کھایا کرو۔ کوئی کھلائے تو بھی کون کھلا رہا ہے وہ بھی دیکھ کے قبول کرنا چاہیے۔ نوالے کی بڑی اہمیت ہے سلوک کے راستے میں۔ سالک کو تو ہر ایرے غیرے کا کھانا نہیں چاہیے۔ ظالم کا کھائے گا تو ظلم میں تعاون کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ظالم کی دعوت قبول نہیں کرنا۔ سود خور کا کھائیں گے تو سود میں معاونت ہوگی، اس لیے سود خور کی دعوت قبول نہیں کرنا۔ خیاط بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ سے پوچھا، میں بعض ظالموں کے وکلاء کے لیے کپڑے سیتا ہوں تو کیا خطرہ ہے کہ میں ظالموں کا مددگار بن گیا؟ ظالم شخص کا وکیل ہے، اس وکیل کے کپڑے سینے والا شخص پوچھ رہا ہے کہ
میں ظالم کے تو کپڑے نہیں سی رہا ہوں، ظالم کے وکیل کے کپڑے سی رہا ہوں، تو کیا میں بھی ظالموں میں شمار ہوں گا؟ تو خیاط بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بزرگ فرمانے لگے، تم ظالموں کے مددگار نہیں ہو بلکہ خود ظالم ہو۔ ظالموں کے مددگار تو وہ ہیں جو تمہیں سوئی دھاگا بیچتے ہیں، تم تو ان کے کپڑے سینے والے ہو، تو تم خود ظالم ہو۔ تو اب اندازہ کر لیں، ظالم کے وکیل کے کپڑے سینا بھی ظلم میں داخل ہے، ظلم کی مدد نہیں، ظلم کی مدد تو سوئی دھاگا بیچنے والے ہیں۔ تو پھر ہمیں کتنا احتیاط برتنا چاہیے کسی کی دعوت قبول کرنے میں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بادشاہ نے قید کر لیا، حکومت کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا جیل کے زمانے میں، تو جیل میں ہیں لیکن حکومت کی طرف سے آنے والا کھانا قبول نہیں کرتے تھے، جو بھیجا جاتا اسے ویسے ہی رکھ دیتے۔ بعد میں محلے کی کسی بوڑھی خاتون کو پتہ چلا کہ ذوالنون مصری جیل میں ہیں اور وہاں کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ حکومت ظالم ہے اور ظالم کا کھانا قبول نہیں کرنا ہے، تو جیل میں رہ کے بھی قبول نہیں کیے۔ تو پھر بوڑھی خاتون نے اپنے گھر سے کھانا بنا کر بھیجنا شروع کیا، تو وہ بھی کھانا قبول نہیں کیے۔ جب قید خانے سے رہا ہوئے تو انہیں ایک بوڑھی عورت جو کھانا بھیجا کرتی تھی، اس نے پوچھا کہ ہمارا کھانا واپس کرنے کی وجہ کیا ہے، اور کیا آپ جانتے تھے کہ یہ کھانا میرے گھر سے آتا تھا اور میں سرکاری آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک عام خاتون ہوں، پھر بھی آپ نے میرا کھانا رد کر دیا؟ تو ذوالنون مصری نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ وہ کھانا آپ بھیج رہی ہیں، پھر بھی میں نے قبول اس واسطے نہیں کیا کہ وہ کھانا جس تشتری میں ڈال کر دیا جا رہا تھا وہ حکومت کی تشتری تھی۔ کھانا آپ کے گھر سے آ رہا، لیکن جیل میں آنے کے بعد جو مجھے برتن میں ڈال کے دیا جا رہا ہے وہ برتن حکومت کا تھا، اور ظالم کا قبول نہیں کرنا ہے تو برتن بھی قبول نہیں کرنا ہے، اس واسطے میں وہ آپ کا بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو اب اس سے اندازہ ہو جائے کہ کھانا تو کسی نیک خاتون کا ہے، لیکن کھانا جس برتن میں ڈال کر دیا جا رہا ہے وہ ظالم حکومت کا ہے، تو اسے بھی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو ظالموں کی دعوت سے کتنا پرہیز کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک دہقان، آگ کی بھٹی جلانے والا، اس نے سونے کے پیالے میں حلوہ بھیجا، تو آپ نے واپس کر دیا اور فرمایا، میں نے اس برتن کی وجہ سے واپس کیا ہے جس میں حلوہ تھا۔ حلوہ اپنی جگہ پر پاک ہے، کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن سونے کے برتن میں جو بھیجے ہو یہ ناجائز ہے، اس واسطے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ والے ایسے ہی نہیں بنے ہیں، ہر چیز میں بہت لحاظ کرتے تب اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں۔ جیسے دعوت دینے اور قبول کرنے کے آداب ہیں، ایسے ہی کھانے کے بھی آداب ہیں۔ کھانا مطلب روزی، جو دانے، جو نوالے ہم لیتے ہیں، اس روزی اور نوالے کا بھی ادب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرے، بالخصوص سالک اور بالعموم ہر مسلمان، جب بھی کھانا کھائے تو باوضو کھائے۔ باوضو کھانے کا بہت اثر پڑتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو کھانا باوضو کھایا جائے اور بے وضو کھایا جائے، دونوں کے بعد کی نورانیت اور روحانیت میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ جانور کبھی وضو کر کے نہیں کھاتا، ہاتھ منہ دھو کے نہیں کھاتا، انسانوں کے لیے رکھے گئے ہیں آداب۔
دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے والے دسترخوان پر پہلے بیٹھیں، کھانا بعد میں لگایا جائے۔ جب کھانا کھا چکیں تو دسترخوان سے کھانا پہلے اٹھایا جائے، بعد میں لوگ اٹھیں۔ اس ادب میں ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے کے معاملے میں تو لحاظ رکھتے ہوں کہ ہم پہلے بیٹھ گئے، بعد میں کھانا لایا گیا۔ اٹھنے کے معاملے میں تو تقریباً دیندار گھروں میں بھی بے ادبی ہے کہ پہلے ہم اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد دسترخوان ایسے ہی چنا رہتا ہے۔ بلکہ 80% گھروں کا حال تو ایسے ہی ہے کہ پورا کھانا لگ گیا، اس کے بعد بلایا جا رہا ہے تو بھی اٹھ کے آنے میں دیری کرتے ہیں، اور دسترخوان لگنے سے پہلے بیٹھ جانے کو حرص اور لالچ شمار کرتے ہیں۔ اگر یہ حرص اور لالچ میں داخل ہے تو بھی یہ حرص جائز ہے، اس واسطے کہ یہ حرص اللہ کی دی ہوئی روزی کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کا احترام ہے کہ اللہ جو کھلا رہے ہیں اس کے احترام میں اس رزاق کی طرف دیکھتے ہوئے پہلے سے بھکاری اور فقیر بن کے بیٹھو یہاں پر، ورنہ ہم ایک دانے اور نوالے کے بھی حقدار نہیں ہیں جو بیٹھے بیٹھے کھلائے جا رہے ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے سے زیادہ ادب کے قریب ہے۔ بڑھاپے کی عمر ہے، نیچے بیٹھنے سے ڈاکٹر نے منع کیا تو اس وقت گنجائش ہے، باقی عام حالات میں کرسی پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے، یہ سنت کے قریب بات شمار نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، پلیٹ میں کھانا لے کر کھڑے ہو کر یا چل پھر کر کھانا یہ بھی ادب سے خالی بات ہے، بلکہ چلتے پھرتے کھانا یہ حیوانوں کی عادت ہے۔ کوئی جانور سلیقے سے ایک جگہ بیٹھ کے نہیں کھاتا، وہ بھی ادھر ادھر گھومتے ہوئے ہی چباتے ہیں۔ تو بفے سسٹم جو رہتا ہے وہ جانوروں کی ایجاد ہے، اسے ایجاد کرنے والے کوئی انسان نہیں ہے، یا تو وہ جانور ہیں یا جانوروں کی نسل سے ہیں۔ نمبر 5، ٹیک لگا کر کھانا ادب کے خلاف ہے، یہ اللہ کی روزی کے سامنے اپنی تکبر دکھانے کی بات ہے۔ نمبر 6، کھانے میں عیب نکالنا یہ بے ادبی ہے، اگر پسند نہ ہو تو نہ کھائے، مگر معمولی باتوں پر نکتہ چینی کرنا بھی بے ادبی ہے۔ عیب لگانے کی بات تو ایسے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جو ایک وقت کا کھانا خود اپنی کمائی سے نہیں، اپنے باپ کی کمائی سے بھی نہیں کھا سکتا، وہ شخص بھی عیب نکالتا ہے، اور یہ عادت بچپن سے پڑی ہے بعض لوگوں کو۔ مدرسے میں بھی دیکھ لیں، طلبہ جو اپنے والد کے روزی روٹی پہ جیتے ہیں، ان کے بھیجے ہوئے رقموں پہ جیتے ہیں، ان کو بھی مدرسے کے کھانے میں عیب نظر آتا ہے۔ اپنے جیب سے کچھ کھا کے دکھائیں، پھر پتہ چلے گا۔ ایک ہفتہ اپنے جیب سے کھا کے دکھائیں۔ ہوٹلوں کے کھانے جو بازاری لوگ بناتے ہیں، بے شرم بے حیا لوگ بناتے ہیں، اس میں کافی لذت محسوس ہوتی ہے، اور دینی اداروں میں بنتا ہو تو اس میں عیب نظر آتا ہے۔ یہ اپنے مرتبے اور شان کے بڑھ جانے کی علامت نہیں ہے، مزاج کے بازاری پن کی علامت ہے کہ بیوی پسند نہیں آ رہی ہے، ڈھابے والی پسند آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کا لیول بڑھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ذوق گھٹیا ہو چکا ہے، اسے حلال میں لذت نہیں آ رہی ہے، حرام میں لذت آ رہی ہے، اور گھٹیا انسانوں کو حرام میں ہی مزہ آتا ہے۔ ایسے گھر کے کھانوں سے زیادہ بازار کے کھانوں میں جسے مزہ آتا ہے وہ بھی بازاری ہونے کی علامت ہے، وہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 7، اگر کھانا پسند آئے تو اس کی تعریف کرنا بھی ادب میں شامل ہے، چاہے بنانے والے کی تعریف کریں، کھلانے والے کی تعریف کریں، لیکن پسند کا اظہار کرنا بھی ادب میں داخل ہے۔ نمبر 8، دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے اٹھا کر کھا لینا بھی ادب میں شامل ہے۔
یہ تب ہے جب کہ دسترخوان صاف ستھرا رکھا جائے۔ دسترخوان گندا ہو، میلا کچیلا ہو تو ایسا دسترخوان بچھانا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ بدبو آ رہی ہے، داغ دھبے پڑے ہوئے ہیں، بس اس میں بیٹھ کے کھا کے اٹھ رہے ہیں، بے حس ہونے کی علامت ہے کہ کہاں بیٹھا ہوں، کیسی جگہ پر برتن ہے، دانے گریں گے تو اٹھا کے کھا سکوں گا نہیں، یہ سب دیکھے بغیر آدمی استعمال کرنا۔ نمبر 9، سالن سے آلودہ ہاتھ چاٹ لینا بہتر ہے۔ ہاتھوں سے لگے ہوئے سالن کو پانی سے دھو کر نالی میں بہا دینا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح برتن کا بچا ہوا سالن اچھی طرح صاف کر دیا جائے۔ بعض لوگ تو سالن ڈالتے وقت پلیٹ بھر لیتے ہیں مگر تھوڑا سا کھا کر بقیہ سالن ویسٹ کر ضائع کر دیتے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جتنا کھانا کھانا ہے اتنا ہی لینا، کم لیں، 2 بار میں لیں، 3 بار میں لیں۔ زیادہ لے لیے پھر بچا دیے تو یہ کون کھائے گا بچا ہوا؟ ہر ایک کا بچا ہوا تبرک نہیں ہوتا کہ ہر ایک اپنے کو بزرگ سمجھ کے بچانا شروع کر دے۔ پہلے تمیز تو سیکھو، بعد میں بزرگی آئے گی۔ بدتمیز قسم کے آدمی کو بزرگی کا کیا تصور؟ تو کھانے کا تمیز تو آ جائے پہلے، پھر آدمی سوچے کہ میرا بچا ہوا بھی تبرک ہے۔ تو بچے ہوئے بچانے کی کوشش نہیں کرنا۔ بچا ہوا سالن، بچا ہوا کھانا چھوڑ کے اٹھنا یا پھینک کے اٹھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اسی لیے شریعت میں یہ بات رکھی گئی کہ بھئی خود لو، جتنا تم کھا سکتے ہو اتنا ہی لو، اس سے زیادہ مت لو۔ آدمی ضرورت سے زیادہ لے لیتا ہے یا بعض مرتبہ ضرورت سے زیادہ اس پر ڈالا جاتا ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی یا تو زبردستی سے کھاتا ہے یا بچا کر اڑ جاتا ہے۔ نمبر 10، دسترخوان مناسب جگہ پر جھاڑنا بھی ادب میں داخل ہے کہ دسترخوان اٹھانے کے بعد اس میں دانے گرے ہیں تو دانے کہاں ڈالیں، کچرا ہے تو وہ کہاں پھینکیں، سب اٹھا کے کچرا کنڈی میں پھینک دینا یہ بھی بے ادبی ہے۔ جیسا کہ مدرسے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سب اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا، بے ادبی ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ایک آدمی کا کھانا پورا دسترخوان پر گرا رہتا ہے، جو سب بچے مل کر پھینکے رہتے ہیں، اسے اگر بچایا جائے تو ایک آدمی کی بھوک مٹ سکتی ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں۔ غزہ فلسطین کی معصوم بچیاں ابھی بھی بول رہی ہیں کہ آپ کا بچا ہوا کھانا بھی ہمیں بھیج سکتے ہو تو بھیج دو، آپ کے رات کا باسی بھیج سکتے ہو تو بھیج دو۔ بیچاری بچیاں ابھی بھی تڑپ رہی ہیں اور یہاں مسلمانوں کے اندر کھانے کا سلیقہ آج بھی پیدا نہیں ہو پایا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان بنے۔ حضرت نے مفتی شفیع صاحب کا نام لکھا ہے، غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کھانے سے فراغت پر مفتی صاحب نے دسترخوان سمیٹنا چاہا۔ مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا دسترخوان اٹھا کے جھاڑ دوں گا، پھینک دوں گا، صفائی ہو جائے گی۔ پوچھا دسترخوان جھاڑنا آتا ہے، یعنی دسترخوان صاف کرنا آتا ہے؟ تو مفتی صاحب حیران ہوئے، اس نے پوچھا اس میں کون سی ایسی بات ہے جو دسترخوان صاف کرنے میں پوچھی جائے؟ اگر نہیں کوئی ایسا طریقہ ہے تو آپ بتا دیجئے کہ کیسے دسترخوان جھاڑا جائے۔ تو اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر دارالعلوم میں دیوبند میں مدرسہ اصغریہ موجود ہے، یہ انہی بزرگ کے نام پر ہے، فرمایا دسترخوان اٹھانا بھی ایک فن ہے۔ پہلے ہڈیوں کو، گوشت لگی بوٹیوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو، چھوٹے چھوٹے ذرات جو روٹی کے گر جاتے ہیں ان سب کو الگ الگ کرو۔ پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ پھینکو جہاں کتے اسے کھا سکیں۔ گوشت لگی بوٹیوں کو ایسی جگہ پر پھینکو جہاں بلی کھا سکے۔ روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پر رکھ دو تاکہ پرندے کھا سکیں۔ چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالو جہاں چونٹیوں کا بل قریب ہو
وہاں سے چوٹیاں وہ روٹی کے ذرات کھا لیں۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس میں سے بھی اللہ نے بہت سے جانوروں کی روزی رکھی ہے، یعنی جو دسترخوان اٹھایا جاتا ہے اس میں سے بھی اللہ نے کئی لوگوں کی روزی رکھی ہے۔ تو ان بزرگوں نے کتنا سلیقہ سیکھا ہوگا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک عالم صاحب مہمان ہوئے، تو انہوں نے کھانے میں پھل پیش کیے۔ فراغت کھانا کھانے کے بعد عالم صاحب نے کہا حضرت پھلوں کے چھلکے میں باہر پھینک دیتا ہوں۔ پوچھا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ چھلکے پھینکنا آتا ہے؟ تو مولانا نے وہ تعجب سے پوچھا چھلکے پھینکنے میں بھی کوئی ادب ہے کہ ادب سے پھینکا جائے، اس میں بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ فرمایا پڑوس میں غریب لوگ رہتے ہیں، اگر سب چھلکے ایک جگہ پھینک دیے تو انہیں دیکھ کر حسرت ہوگی، تھوڑے تھوڑے چھلکے اس طرح الگ الگ جگہوں پر پھینک دو تاکہ بازو والوں کو احساس نہ ہو۔ دراصل یہ مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے۔ آم کا سیزن تھا تو آم کی گٹلیاں پھینکنے اور چھلکے پھینکنے گئے حضرت مولانا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھائی ہیں۔ تو انہیں حضرت اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا گٹلیاں ایسی جگہ پر کہ اسے بکری وغیرہ کھا لیں، اور چھلکے ایسی جگہ پر جہاں پر غریب پڑوسیوں کی نظر نہ پڑے، تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ ہمارے پڑوسی رہ کر کھایا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ سلیقہ کھانے کے سلیقوں میں شمار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ہمارے اٹھائے ہوئے دسترخوان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ اب پتہ نہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بننے کے لیے آتے ہیں، دسترخوان پر دانے گرے ہوئے ہیں، اور کبھی دسترخوان بچھا ہوا ہے، چھٹی کا موسم ہے، پتہ ہے کہ خادم نہیں رہتا ہے، پھر بھی کس حیوانیت کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں۔ دسترخوان بچھا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، میرا میں کھا کے اڑ گیا، پوری جماعت کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں دسترخوان اٹھانا چاہیے۔ یا ہمارے ابا حضور کا کوئی نوکر رکھا ہوا نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں بیٹھ کے کھا لیں، اٹھ جائیں، اور بعد میں کوئی آئے گا اٹھا دے گا۔ ہم اپنی شکل دیکھ لیں کہ ہمارے لیے کوئی خادم رکھا جائے۔ میں خود خادم بننے کے لائق نہیں ہوں، چاہے کہ میرا کوئی خادم رکھا جائے جو میرے جانے پر دسترخوان بچھائے، میرے آنے پر دسترخوان اٹھائے۔ ایسے نخروں کے ساتھ جو چلتے ہیں ایک پیسے کے بھی قابل نہیں بنتے۔ عبارت صحیح پڑھنا نہیں آتا، نخرے سور دکھاتے ہیں۔ پڑھنے کے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں 10% بھی کامیابی مشکل ہے، اور نواب گری 90% دکھانے چلتے ہیں۔ کہاں سے نعمت نصیب ہوگی؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بے ادب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے کچھ نہیں دیتے سوائے محرومی کے، سوائے نحوست اور ذلت کے، کچھ نہیں دیتے ہیں۔ نمبر 11، بعض لوگ روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے کچرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ سخت بے ادبی ہے۔ دیکھنے والوں کو چاہیے کہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھ دیں۔ ایسے ہی نوالوں کے بارے میں بھی ہے، کھانا سالن ڈالنے کے بعد سالن میں ٹماٹر آ گیا، پیاز آ گیا، کچھ بھی اس طرح کا کریا پاک آ گیا، تو اٹھا کے جب پھینکتے ہیں اس کے ساتھ چاول کے دانے بھی لگ رہے ہیں، پھر اٹھا کے پھینک دے رہے ہیں، حالانکہ صاف کر کے ڈالنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اچھی ذات والا ہے یا کم ذات والا ہے یہ بتاتی ہیں۔ شریف النفس اور اچھی ذات کے لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ جنہیں نوالے نصیب نہیں ہیں، انہیں مل گئی ایسی نعمت تو ویسے ہی ہوتا ہے، نئے فقیر کو بھیک کی جلدی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جن کو نوالے نصیب نہیں ہیں ان کو اگر 3 ٹائم بیٹھے بٹھائے جب ملتا ہے تو ایسی ہی فقیری دکھاتے ہیں کہ گویا کہ وہ باپ دادا کے خاندان سے کھاتے پلاتے خاندان کے لوگ ہیں،
اس لیے آدھا کھا رہے ہیں آدھا پھینک رہے ہیں۔ ایک بزرگ اپنی سواری پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے اور چنے بھی کھا رہے تھے۔ ایک چنا ہاتھ سے گر گیا تو انہوں نے سواری روکی، نیچے اتر کر چنا اٹھایا، اسے صاف کیا، پھر کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی بنیاد پر کہ چنے کے ایک دانے کا جو ادب انہوں نے کیا ہے، وہ ادب دراصل اللہ کی دی ہوئی روزی کا ادب ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یہی واقعہ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وغیرہ چھوٹے بچے تھے تو ابو کے پاس پیسہ لینے کے لیے آتے تھے، تو پیسہ دیتے ہوئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے 1 روپیے کا سکہ نیچے گر گیا، اور گر کر پتھر کی جو سل ہوتی ہے 2 سل کے بیچ میں جا کے گر گیا۔ اب وہ انگلی نہیں جاتی نکالنے کے لیے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھک کر انگلی ڈال کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لکڑی منگوا رہے ہیں، نہیں نکل رہا ہے۔ 5-10 منٹ سکہ نکالنے میں گزر گئے، حالانکہ 1 روپیے کا سکہ ہے۔ تو بیٹوں میں سے کسی نے کہا کہ ابو جان چھوڑ دیجئے، 1 روپے کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پیسہ 1 روپیہ 2 روپے کی بات نہیں ہے، کس کی نعمت چھوڑ کے اٹھ رہے ہوں، یہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہے۔ آج 1 روپے کی ناقدری کرو گے، کل ہزاروں روپے حرام میں گنواتے ہوئے بھی تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ کسی بڑے کی حضرت حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اس چیز کی کثیر مقدار جو انسان کو نفع بخش ہے، اس کی قلیل مقدار کا بھی ادب و احترام ضروری ہے۔ مثلا کھانا ہے، 1 پلیٹ رہا تو ہم کو پیٹ بھرتا فائدہ ہوتا، تو کھانے کی اتنی مقدار سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار یعنی 1 نوالے کی بھی قدر کرنی چاہیے، چونکہ یہی نوالے ہوتے ہوتے 15-20 نوالے ہوئے تو تمہارا پیٹ بھر رہا ہے۔ تو جس کی کثیر مقدار سے تمہیں فائدہ ہوتا، اس کی قلیل مقدار کی بھی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ تو پیسے بھی وہی ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ ہے تو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی قلیل مقدار 1 روپے کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی 1 روپیہ اٹھانے میں ذلت محسوس کرے، بھئی دیکھو اتنے بڑا آدمی رہ کے 1 روپیہ اٹھا رہا ہے۔ وہی بڑے آدمی کو اگر 1 لاکھ روپے نیچے کر کے رہے ہوں تو جھک جائے گا، تو مطلب وہ 1 لاکھ کے سامنے اب چھوٹا بن گیا ہو، حیثیت نہیں رہی اب اس کی۔ تو بڑا آدمی کہاں ہوا پھر وہ 1 لاکھ کی خاطر جھک گیا، تو 1 لاکھ بھی چھوڑ دو نا ایسے ہی، تب پتہ چلے گا کتنے بڑے آدمی ہو۔ تو ہر چھوٹی نعمت کی بھی قدر ہونی چاہیے جس کی بڑی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کل لوگ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، تھوڑا سا بچا کر چھوڑ دینے کو فیشن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تکبر کی علامت بھی ہے اور روزی کی بے ادبی بھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ نے دودھ منگوایا پینے کے لیے، دودھ لایا گیا تو بیماری میں ویسے بھی بیمار کو دودھ بریڈ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد تھوڑا سا 1-2 گھونٹ رہ گئے تھے، وہ بچا کر سرہانے رکھ دیا۔ بیماری تھی تو اسی حالت میں نیند آ گئی، سو گئے۔ بیدار ہوئے تو گلاس تلاش کیا جو دودھ کا 2 گھونٹ بچا ہوا رکھا تھا، نہیں تھا وہاں پر۔ میں خادم سے پوچھا بھئی یہ بچا ہوا دودھ کہاں ہوا، کہاں چلا گیا؟ تو کہا خادم نے کہ 1 ہی گھونٹ تھا، اس واسطے پھینک دیا۔ تو آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے، فرمایا تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، خود ہی پی لیتے، 1 ہی گھونٹ تھا تو 1 گھونٹ پینے میں کیا مرے جا رہے تھے؟ اگر نہیں پی سکتے تھے تو کسی برتن میں ڈال کر بلی کے پاس رکھ دیتے، اس کو فائدہ ہو جاتا تھا۔ 1 گھونٹ ہمارے لیے ہے لیکن بلی کے لیے تھوڑا پیٹ بھر سکتا تھا۔ پھر اصول بیان فرمایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر اور تعظیم کرنا واجب ہے۔ گلاس بھر کے تھا دودھ تو پیے مزے سے،
ایک گھونٹ بچ گیا تو ناقدری دکھا رہے ہو، اسی کا کثیر حصہ تو پیے تھے، یہ جب زیادہ تھا تو تب مزے لیے تھے، اب کم ہو گیا تو اس کی ناقدری شروع کر دی۔ یہ ہر جگہ کے لیے اصول یہی ہے، شربت ہو، کھانا ہو، پیسہ ہو، کوئی بھی نعمت ہو، جس کی کثیر مقدار سے فائدہ ہوتا ہے اس کی قلیل مقدار کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔ 13واں ادب ہے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری کی خانقاہ میں سالکین کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سالکین دسترخوان بچھایا گیا، ان کے لیے کھانا رکھا گیا، تو حضرت نے فرمایا، فقیروں، یہ روٹی جو تمہارے سامنے رکھی گئی ہے، اس کا گیہوں لانے کے لیے، اس کا گیہوں اگانے کے لیے کھیت میں وضو بنا کر ہل چلایا گیا ہے، پھر کھیت کو جب پانی دیا گیا تو پانی دینے والا بھی باوضو رہ کر کھیت کو پانی دیا ہے، پھر جب گیہوں کاٹنے کا موسم آیا، گیہوں پک گئی، فصل کاٹنے کی تیاری ہوئی، تو گیہوں کی فصل کاٹنے والے مزدوروں نے بھی وضو بنا کر فصل کاٹی ہے، پھر گیہوں کو بھوسے سے جدا کرنے کا وقت آیا، تب بھی ان مزدوروں نے وضو بنا کر گیہوں سے بھوسے کو جدا کیا ہے۔ اب اس گیہوں کو پیس کر آٹا بنانے کی جب باری آئی تو پیسنے والے نے بھی وضو بنا کر آٹا پیسا ہے، پھر آٹے کو گوندنے کی جب باری آئی تو گوندنے والے نے بھی وضو بنا کر آٹا گوندا ہے، روٹی بنانے والے نے بھی وضو بنا کر روٹی بنائی ہے، اور تمہارے پاس دسترخوان پر لا کر رکھنے والے نے بھی باوضو حالت میں روٹی لا کر رکھی ہے، کاش تم نوالا لیتے ہوئے وضو بنا کر کھا لیتے۔ تو کتنا اہتمام ان بزرگوں کے یہاں رہا ہوگا۔ تو ایسے بزرگان دین کہاں سے بازاری ہوٹلوں کو اور کھانوں کو پسند فرمائیں گے، اور ان جیسے بزرگوں کو ولایت اللہ نے دی ہے ویسی کہاں نصیب ہوگی۔ تو اس واسطے کھانے کے سلسلے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، بہت زیادہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے بغیر آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔